اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اس کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے اعمال کریں گے۔ پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور اس سے نسل انسانی کو باہر نکالا اور ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں نے انہیں آگ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آگ والوں کے اعمال کریں گے۔ اس پر ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہمارے اعمال کس حساب میں شمار ہوں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنت والوں کے کام کرواتا ہے، حتیٰ کہ جنت والے اعمال میں سے ہی کسی عمل پر اس کا موت سے سامنا ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے آگ والے اعمال پر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آگ والے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اسے آگ میں داخل کر دیتا ہے۔ ہر شخص کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی عقل اور فکر کی روشنی میں اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر خود کو جنتی بنا لے یا عقل کا درست استعمال نہ کرتے ہوئے شیطان کا پٹا گلے میں ڈال لے اور جہنم میں جگہ بنا لے۔ یہ تو اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، اس کی مرضی کہ جنت والے اعمال کرے یا جہنم والے۔ ہر انسان میں دونوں طرف جانے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے۔ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، البتہ ہر انسان کو جو بھی رویہ اختیار کرنا تھا اللہ کو اس کا علم تھا، اور اس کا علم برحق ہے، قطعی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس نے اپنے علم کے مطابق تقدیر لکھ دی۔ اب ہم جو کچھ کرتے ہیں تقدیر سے مجبور ہو کر نہیں کرتے بلکہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اور چونکہ تقدیر بھی اللہ کے حکم سے لکھی گئی اس لیے اس میں بھی کوئی خطا واقع نہیں ہوتی۔ لہذا تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تقدیر کی بنا پر ہدایت ماننے یا نہ ماننے پر مجبور ہے، ایسی بات قطعاً نہیں۔ اور درست بات یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ اللہ کو یہ رحم کرنا بڑا پسند ہے، یہاں تک کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک جو ہے وہ طوائف جو ہے وہ یعنی گناہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلی اور جنگل میں سے گزر رہی تھی، تو ایک جگہ اس کو پیاس لگی تو کنواں تھا، تو اس نے کنواں دیکھا پانی کا، سوچا چلو میں پانی پیتی ہوں، تو قریب ہی دیکھا ایک کتے کا پلا وہ جو ہے وہ گیلی مٹی کو چوس رہا ہے، یعنی پیاس سے تڑپ رہا تھا، پانی نہیں مل رہا تو گیلی مٹی کو چوسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو بڑا اس پر رحم آیا کہ یار یہ دیکھو بیچارہ پیاسا ہے، لہٰذا اس نے اپنے جوتے کو دوپٹے سے باندھا اور کنویں میں ڈال کے اسے پانی نکالا، اس کو پانی پلا دیا۔ فرمایا حدیث میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس عمل پر بخشش کر دی، جبکہ گناہ کے ارادے سے جا رہی ہے، گناہوں میں زندگی لت پت ہے، لیکن ایک کتے کے پلے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا کر دی۔ اس لیے لکھا کہ رحم کا تعلق کسی انسان سے نہیں، رحم آپ چیونٹی بھی کر دیں گے، بلی کتے بھی کر دیں گے، جنت مل جائے۔ میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ مطلب آپ نے کہا کہ چھوٹوں پہ رحم کرنا چاہیے، تو چھوٹوں میں تو مطلب چیونٹی کتنی چھوٹی چیز ہو گئی۔ اب رحم کے جو حصے، ظاہری بات ہے کہ اللہ دنیا کا بادشاہ، اللہ یہ وجہ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک عورت بڑی نیک پاک باز، 5 وقت نمازی، تہجد گزار، نوافل پڑھنے والی، اس نے ایک دن ایک بلی کو ڈنڈا مارا، بلی گھر میں آ جاتی ہیں جیسے بلیاں، اسے اتنی زور سے ڈنڈا مارا کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس کی انتڑیاں باہر نکل گئیں اور وہ تکلیف سے بلی جو ہے وہ چکر کاٹنے لگی، لیکن اس نے اس پر رحم نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس عمل کی وجہ سے اس کی ساری عبادت اس کے منہ پر مار دی اور اس کو جہنم کے اندر داخل کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی اسی طریقے سے اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی اس عورت کی اور جہنم کی آگ میں وہ چکر کاٹ رہی ہے۔
یعنی بے رحمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی جانور پر بھی گوارا نہیں ہے. جی. اور آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اور اسی لیے ٹی وی کا جو نام رحم ٹی وی رکھا، اس کا کنسیپٹ یہی ہے بالکل کہ رحم دنیا میں اس وقت نہیں. یہی بات ہے. بالکل ہر چیز رحم نہیں ہے. ہماری سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اتنا قتل و غارت ہو رہا ہے. ہم امریکہ میں رہتے ہیں، اور امریکہ میں رہنے کی وجہ سے ہم نے، مسلمانوں نے، یا میں کہوں گا کہ پاکستانیوں نے بھی جانوروں پہ رحم کرنا سیکھ لیا، کیونکہ یہاں سکھایا جاتا ہے. تو انسان تو کجا، جانوروں پہ بھی رحم کیا جائے. تو رحم کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ہر جگہ بام بلاسٹ ہو رہے ہیں، غریبوں کو، نہتوں کو، معصوموں کو